حضرت حسین کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ارے بولے ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے. بولو کس سے؟ ساتھ میں بولو نا, کس سے؟ بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے اتنی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے نبی تھکے بولو تھکے شام کو گھر آئے. ارے بولو شام کو گھر آئے. اور حضرت ابو ایوب انصاری, نام یاد رکھنا, کون؟ حضرت ابو ایوب, ایک صحابی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ایوب میں بہت تھکا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت تھکا ہوں. ابو ایوب دروازے پہ کھڑے رہو, کسی کو آنے مت دینا, میں تھوڑا آرام کر لوں اس کے بعد ملاقات کریں گے. میں تھوڑا آرام کر لوں اس کے بعد ملاقات کریں گے, کسی کو آنے مت دینا. حضرت ابو ایوب کہتے میں اتنا خوش ہو گیا آج میرے کو واچ مین بننے کا موقع ملا. کس کا واچ مین بنوں گا؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واچ مین بننے کا میرے کو موقع ملا. حضرت ابو ایوب اتنے خوش ہو گئے. اتنے میں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں حضرت حسین آئے. چھوٹے سے بچے تھے, 4 سال 4.5 سال کی عمر تھی. دوڑتے آئے. حضرت ابو ایوب سمجھ گئے یہ کمرے میں آنے والے اور یہ اپنے نانا جان کو ڈسٹرب کریں گے. اور نانا جان کیا بول کے سوئے؟ کسی کو آنے. حضرت ابو ایوب سوچے لیکن اس کو روکو یا نہیں روکو نہیں. یہ رونا شروع کرے تو بھی پرابلم. بھائی بچے تو روئیں گے, نہیں روکو تو بھی پرابلم. حضرت ابو ایوب سوچتے اتنے میں تو حضرت حسین تو ایسے پھرتیلے تھے, یوں کر کے اندر. ارے بولو. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں گھبرایا کیونکہ یہ تو اندر چلے گئے اور جا کے اللہ کے رسول کے پاؤں پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے یہ پاؤں پر بیٹھ گئے. جیسا آپ نے نانا کو دیکھا ہوگا, نانا لیتے ہو اور نواز صاحب پاؤں پر بیٹھ جائے, یا کبھی دادا کو دیکھا ہوگا کہ دادا لیتے ہیں اور پوتا پاؤں پر بیٹھ جائے. اب یہ پاؤں. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں اتنا گھبرایا کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں گے, ایک بچے کو روک نہیں سکے, وہ اندر آ گیا. لیکن حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں نے تو دیکھا میرے نبی کی آنکھیں کھلی اور مسکرانے لگے. بولو سبحان اللہ. اور کیا کہنے لگے؟ ارقا یا حسین, ارقا یا حسین, یعنی مطلب پاؤں پہ بیٹھے ہو, آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ. حضرت ابو ایوب کہتے میں تو دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ سینے پر بٹھا دیا. کہاں بٹھا دیا؟ سینے پر بٹھا دیا اور امت کو بتا دیا میرا نواسا مجھے اتنا پیارا ہے, اس کی جگہ میرا پاؤں نہیں میرا دل رکھا ہوا ہے, یہاں پر بٹھا دیا. اور اس کے بعد میں ابو ایوب کہتے جب یہاں بٹھا دیا تو مجھے بھی ہمت آئی. کہتے میں اندر آیا. ابو ایوب کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک حسین کے منہ میں رکھا, اپنا تھوک مبارک حسین کے منہ میں رکھا. اور حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میرے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اے اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا, اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا, اللہ تو بھی حسین سے محبت کر, اور اللہ جو میرا امتی حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا, تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا. میرے پیارو سوچو نا ہمارے نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے. کس سے؟ حضرت, ارے بولو نا, حضرت حسین سے. ہاں ایک دن ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا کے نکلے. ارے بولو فجر کی, ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا کے نکلے. ہاں تو اپنی بیٹی کے گھر کے پاس سے گزرے. بیٹی کون؟ فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے. اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, حسن بھی رو رہے اور حضرت حسین بھی رو رہے, دونوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سننا بہت سننے جیسا واقعہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا, فاطمہ نے دروازہ کھولا, ہمارے نبی اندر آئے. کہا بچے رو کیوں رہے؟ رونے کی آواز باہر آ رہی ہے. یہ حسین اور حسن رو کیوں رہے؟ ان کے رونے کی آواز باہر آ رہی ہے. تو فاطمہ نے کہا ان کو پانی چاہیے, پانی. ان کو کیا چاہیے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بھائی ابا کہاں ہے؟ ابا ہو تو پانی لے کر آئے. حضرت فاطمہ نے کہا 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے, 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے, ابا نہیں ہے اور میں باہر نہیں نکلتی پانی لینے کے لیے, اور بچوں کو پانی چاہیے. سچ بتاؤ میرے دوستو, قسم کھا کر بولو ہمارے نبی منگاتے تو پانی آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ ارے بولو آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ آپ کہتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان, بلال کہاں ہے؟ جاؤ پانی لے کر آؤ. ارے ڈول کے ڈول پانی کے آ جاتے. ارے بولو آ جاتے کہ نہیں؟ ارے میں تو کہتا ہمارے نبی ابو بکر کو نہ کہتے, عمر کو نہ کہتے, عثمان کو نہ کہتے, بلال کو نہ کہتے, ارے انگلی سے اشارہ کرتے, آسمان بھی پانی برسانا شروع کر دیتا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا پانی نہیں ہے. کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں. اب قریب گئے. فاطمہ کہتی ہے رونا بند کر دیا بچوں نے.
تو پانی تو آیا نہیں، بچوں نے رونا. حضرت فاطمہ کہتی میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کی زبان مبارک حسین کے منہ میں، اور حسین اسی زبان کو چوسے جا رہے چوسے جا رہے چوسے جا رہے. تو فاطمہ نے کہا ابا جان یہ آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے. کہا حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا فاطمہ یہ میرے منہ میں جو تھوک آتا ہے نا یہ تھوک نہیں آتا، یہ جنت کے نہر کا پانی آتا جو میں ان کو پلا رہا ہوں. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنت کے نہر کا پانی حضرت حسین کو پلا. اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کوئی مجھے پوچھتا، سنو نا، کوئی میرے کو پوچھتا ہے نا کہ حضرت حسین کون ہے، آج آپ لوگ سننا، برابر سننا. بلکہ ایک واقعہ اور سنا دو. سناؤ ایک واقعہ سناؤ. ہمارے نبی نماز پڑھا رہے، بولو ہمارے نبی نماز پڑھا، غالباً عصر کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. چوتھی رکعت چل رہی ہے. بولو عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی؟ چوتھی رکعت چل رہی ہے. ہمارے نبی سجدے میں. بولو ہمارے نبی دوسرا سجدہ، یعنی مطلب نماز ختم ہو رہی ہے، اب آخری سجدہ، دوسرے سجدے میں. ہاں ایسا ہمارے نبی سجدے میں، سارے صحابہ بھی بولو سجدے میں. ارے بولو نا، سارے صحابہ سجدے میں. سامنے ایسا دروازہ تھا، وہاں سے حضرت حسین آئے. بولو حضرت حسین آئے. ہمارے نبی کس میں تھے؟ حضرت حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے. بھائی ہمارے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی کو تو پتا چل گیا کہ میرا نواسا میری پیٹھ پر ہے. آپ سجدے میں. ارے بولو آپ سجدے میں ہیں. اور سارے مقتدی بھی سجدے میں. کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کا؟ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. ہمارے نبی بولے ہی جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. کیونکہ پیٹھ پہ کون ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں، پیٹھ پہ کون ہے؟ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ سجدے میں گھبرانے لگے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو. ایک صحابی جن کا نام ہے ابو سعید خدری، کیا نام ہے؟ وہ کہیں ہوں گے 4 5ویں صف میں. انہوں نے دھیرے سے یوں سر اٹھایا، بھائی دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیسا ہو گیا. یہ دیکھا ہو یہ تو حسین بیٹھے ہوئے کمر پہ. اللہ اکبر. پھر سے سجدے میں. بہت دیر کے بعد حضرت حسین کمر مبارک سے اترے تو ہمارے نبی اللہ اکبر. چلو قاعدہ ہوا. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا معلوم ہے میں نے سجدہ کیوں لمبا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو کیا معلوم، آپ سجدے میں تھے، ہم بھی سجدے میں تھے. اگر آپ سجدے میں تھے ہم بھی سجدے میں تھے، ہم کو کیا معلوم آپ نے اتنا لمبا سجدہ. اگر یہاں کا کوئی امام ایسا کرتا تو ارے کوئی متولی سجدے میں سے جو پکڑ لیتا ہے، بوچی پکڑ لیتا، یہ چھوڑ دیتا اس کو باہر جا کے. ہمارے نبی خود پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ سارے صحابہ اللہ رسول کو معلوم، ہم کو کیا معلوم، آپ اس سے لمبا بھی سجدہ کرتے تو ہم تو سجدے میں ہی رہتے. تو ہمارے نبی نے ابو سعید خدری کو دیکھا، ان کو پوچھو ہم نے اتنا لمبا سجدہ. تو ابو سعید خدری اللہ کے رسول میں گھبرا گیا تھا کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں. فرمایا حسین میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین میرے کندھے پر بیٹھے تھے. ارے میں چاہتا تو ایک ہاتھ سے حضرت حسین کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا اور اللہ اکبر کہہ دیتا، یا میں اللہ اکبر کہہ دیتا دھیرے سے تو حضرت حسین زمین پر آتے. لیکن میں کرتا تو کیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا میرے نبی آج سجدہ لمبا ہوگا، آج سجدہ لمبا ہوگا، سجدہ لمبا ہوگا، یہ مجھے گوارا ہوگا، مگر حضرت حسین کو پیٹھ سے اتارا جائے گا. اللہ کہتا یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا. کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین کا، سوچو نا بھائی کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے واقعہ آپ کو سنا ہے حضرت حسین کے. بھائی سنے کہ نہیں سنے؟ ایک واقعے میں آپ نے سنا اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھا. ایک واقعہ آپ نے سنا کہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک بولو حضرت حسین کے منہ میں رکھی. اور ایک روایت میں سنا کہ آپ نے نماز کی حالت میں سجدے میں اپنے کمر پر بٹھایا، سجدے کو لمبا کیا مگر حسین کو اتارا نہیں. ارے میرے دوستوں حضرت حسین کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہتے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، 55 سال کی عمر میں گئے، اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں حضرت حسین کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا تھا. حضرت حسین کے بدن میں جو غذا دوڑتی تھی تو
حضرت فاطمہ کی دوڑتی تھی. ارے حضرت حسین وہ جنت کے پھول تھے. ارے حضرت حسین کے منہ میں ہمارے نبی کا تھوک مبارک آیا تھا. ارے حضرت حسین ان کے منہ میں جنت کے نہر کا پانی آیا تھا. ارے حضرت حسین وہ تھے جو ہمارے نبی کی کمر پہ بیٹھا کرتے تھے. حضرت حسین وہ تھے جو نبی کی گود میں گھما کرتے تھے. حضرت حسین وہ تھے جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا. لیکن میدان کربلا، اے میرے پیارو، کون سا دن؟ محرم 10 تاریخ، عاشورے کا دن. وہ دن جس دن حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، 55 سال کی عمر تھی. بولو کون سی سال کی عمر تھی؟ آپ شعبان میں پیدا ہوئے تھے. یاد رکھنا، حضرت حسین پیدا ہوئے تھے شعبان کی 5ویں تاریخ کو، اور آپ شہید ہوئے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو. 55 سال کی آپ نے عمر پائی، 55 ایئرس، شہید کربلا. بولو حضرت حسین. اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے شہید ہوئے. وہ دن جمعہ کا دن تھا. ارے ساتھ میں بولو گے تو بہت اچھا لگے گا. بولو نا کون سا دن تھا؟ ہاں، وہ جمعہ کا دن تھا. اور یہ کربلا کا میدان تقریباً صبح 9-10 بجے گرم ہو گیا تھا. میں ہمارا ٹائم بتا رہا ہوں، صبح 9 بجے 10 بجے کربلا کا میدان گرم ہو گیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے تھے؟ بعض کتابوں میں لکھا 70 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 80 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 100 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 120 تھے. اللہ کی قسم کوئی بھی 120 سے زیادہ لکھتا ہی نہیں. مطلب حضرت حسین کے پاس جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ اور سامنے کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے صاف لکھا 40,000 کا لشکر سامنے تھا، 40,000 کا لشکر دائیں تھا، 40,000 کا لشکر بائیں تھا. مطلب 1,20,000 کا لشکر تھا. اس کا مطلب مقابلہ تھا ہی نہیں. یہاں کتنے؟ 120. اس میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ارے 120 ہے اور سامنے 1,00,000. اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ حضرت حسین بھائی جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان تھا، پانی ملا نہیں تھا ان کو. اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت حسین کوئی بھی اپنی جماعت میں دیکھتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ جوان اٹھو جاؤ. وہ ایک جوان گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. کتنوں کے بیچ میں جاتا تھا؟ 1,20,000. تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا. ارے بولو تھوڑی دیر میں اللہ کو. میرے دوستو، سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے پیارو، بہت مشکل ہے. وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نے یہ کہا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں جاؤ. ارے کسی باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زندہ جائے گا، زندہ آئے گا، کون باقی؟ میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اور ہماری اولاد ہم سے وہ محبت نہیں کرتی جو حضرت حسین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوں گے. وہ میرے نبی کے نواسے تھے، انہوں نے محبت کا طریقہ بھی نانا جان سے سیکھا تھا. ہم نے کون سی محبت کی اپنے بچوں سے؟ لیکن حضرت حسین نے آواز دی میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جاؤ. وہ بڑے بیٹے بھی فرما بردار علی اکبر گھوڑے پر آئے. جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا آخری مرتبہ تیری پیشانی تو چوم لوں. حضرت حسین نے علی اکبر کی پیشانی چومی. بیٹا حق کے واسطے جاتا ہے، حق کے واسطے جاتا ہے، واپس مڑ کے مت آنا، واپس مڑ کے مت آنا. قیامت میں نانا جان کے دربار میں ہماری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستوں بڑے بیٹے، بولو نام کیا؟ حضرت علی اکبر. گئے میدان میں گئے. میرے دوستوں بہت مقابلہ، لیکن آخر یہ ہوا بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. 2 ٹکڑے کر کے یوں پھینک دیا گیا. حضرت حسین دوڑے. ارے کوئی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے 2 ٹکڑوں کو لے کر آئے اور اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھے. ابھی تو کفن کا کپڑا رکھا کہ پیچھے خیمے میں عورتیں تھیں نا، عورتوں نے کہنا شروع کیا حسین آپ کا چھوٹا بیٹا بہت رو رہا ہے، پانی کی وجہ سے بہت رو رہا. آپ کا چھوٹا بیٹے کا نام ہے علی اصغر. بولو کیا نام ہے؟ علی اصغر. اور دودھ پیتا بچہ کا بہت رو رہا. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسا اپنے سینے سے لگایا اور بیٹے کو لے کے دوڑے سامنے والا جو لشکر تھا نا وہاں چلے گئے اور یوں اپنے جا کے بیٹے کو وہاں کیا. کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو نا، میرے علی اصغر کو پانی پلا دو، میرے چھوٹے بیٹے کو پانی پلا دو، مجھے مت دینا پانی، مجھے مت دینا. ان کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی. جو معاملہ ہے میرے ساتھ معاملہ ہے، یہ بچے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کو تو
پانی پلا دو. یوں ایسا کر کے یوں بیٹے کے لیے پانی مانگ رہے تھے, سامنے سے ایک تیر آیا اور سیدھے چھوٹے بچے کے دماغ پہ جا کر لگا اور خون کا پھوارا بہا حضرت حسین کے ہاتھ میں. بولو علی اصغر بھی شہید ہو گئے. کیا جمعہ کا دن تھا, وہ کربلا کا میدان, 10ویں محرم. بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا, ساری عورتیں چلا چلا کے رو رہی. آپ وہ بیٹے کو لاتے ہیں, بڑے بیٹے کے بازو میں رکھتے ہیں, کپڑا رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے بچوں یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے تمہارا رونا بھی یاد ہے, تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے, تمہارا کھانا پینا بھی یاد ہے, لیکن کرے تو کیا کرے, نبی کا نواسا سب برداشت کرے گا لیکن گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا, گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا. میرے دوستو جمعہ کا وقت آیا. بھائی کون سا دن تھا تو کون سا وقت آئے گا, لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی, کیونکہ یہ تو گاؤں ہے, ایک جنگل ہے, ایک میدان ہے, اور جمعہ کی نماز کے لیے ضروری ہے سٹی ہونا, شہر ہونا. بھائی شہر ہوگا تو وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے, گاؤں میں اور جنگل میں اور بیابان میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. تو بولو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی تو کون سی نماز ہونے والی, ظہر کی. ارے حضرت حسین نے اعلان کر دیا, اپنے خیمے میں اعلان کر دیا, اذان دے دو, ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا. ارے اذان, خیمے میں اذان شروع ہو گئی, حی علی الصلاۃ. وہ کربلا کا میدان اذان سے گونجنے لگا. 2 بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے اور حضرت حسین وضو کر کے, وضو بھی کیا کرے, پانی کون سا تھا, تیمم کر کے اب ظہر کی نماز پڑھائیں گے سب کو. کتنی رکعت پڑھائیں گے, 2 رکعت, کیونکہ مسافر ہے. بھائی مسافر ہے, مسافر پہ کتنی رکعتیں ہوتی ہے. حضرت حسین سننا, حضرت حسین نے 2 رکعت پڑھائی. ادھر بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. آپ بتاؤ باپ نے کیسے 2 رکعت پڑھائی ہوگی, اور پڑھانے کے بعد جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ارے بھائی بندہ کس کے سامنے روتا ہے, اللہ کے سامنے. جب ہم لوگوں کے گھر میں انتقال ہوتا ہے, ہم لوگ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں, تو جس باپ کے سامنے 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوں گے اور وہ باپ بھی نبی کا نواسا ہے, کیسے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں گے. حضرت حسین بہت دیر تک روئے. رونے کے بعد کہا لاؤ میرا گھوڑا لے کر آؤ. اب کوئی نہیں جائے گا, اب حسین خود میدان میں چلے جائیں گے. میرے دوستو جب گھوڑا لایا گیا تو گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے روتے روتے کیا کہا, وہ چادر لے لو نا, چادر, ایک چادر تھی, کہا وہ چادر منگوا. سب نے کہا وہ لے کر آؤ, چادر لے کر آؤ. جب وہ پرانی چادر لائی گئی, آپ نے اس کو اپنے بدن سے لپیٹ لیا. سب نے کہا یہ کیا ہے, آپ کو نہیں معلوم, میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. یہ چادر کسی زمانے میں میری اما جان فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اور پھر کہا دیکھو وہاں تلوار لٹک رہی ہے, وہ تلوار لے کر آؤ. کسی نے کہا حضرت حسین وہ تلوار نہ لے جاؤ, وہ تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. کہا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار دے دو, تلوار کو مت دیکھو, یہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. تلوار لی, چادر ہے, تلوار لی, پھر گھوڑے سے اتر گئے. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہا اندر امامہ رکھا ہوا. امامہ اس کو کہتے ہیں, امامہ پگڑی کو, امامہ رکھا ہوا. اندر گئے. سب نے کہا ہم لے کر آتے. کہا نہ, کسی کے پاس تھوڑی منگواؤں گا, یہ تو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ کا امامہ ہے. میرے دوستو وہ کیا گھڑی ہوگی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ لے کر آئے. کبھی اپنے گھالوں سے لگایا, کبھی آنکھوں سے لگایا, پھر اپنے سر پہ رکھ دیا اور چلے. حضرت حسین میرے پیاروں, کوئی آسان نہیں تھا, کوئی آسان نہیں تھا. 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور حضرت حسین میدان کربلا میں چلے, آگے بڑھے, اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑے اور سامنے والوں نے چلانا شروع کیا, حسین آ گئے, حسین آ گئے. ارے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اکیلے تھے حسین جو 3.5 گھنٹے تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے گئے. کتنے گھنٹے تک؟ میں کہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح لکھا, اکیلے تھے, لیکن ہمارا خیال کیا تھا وہ اکیلے نہیں تھے, ماں بھی تو تھی ساتھ میں. ارے بولو نا, ماں تھی نا. کون؟ فاطمہ. فاطمہ کی چادر تھی, اور ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. تلوار کس کی تھی؟ ابا کی تھی, شیر خدا حضرت علی, باپ سے بڑھ کر کون ہوگا. اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. ارے میرے دوستو, تیر آپ کے چہرے پہ لگے, تلواریں آپ کے سینے پہ لگی, برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے, اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے. 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا. بولو تلوار کو زمین پہ رکھا. گھوڑے سے اتر گئے, تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے.
تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہار گئے. سب نے کہا حسین ہار گئے. کہا نہ، قد حان وقت العصر. کیا جملہ فرمایا، بولو نا، قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا. نماز تو پڑھیں گے نا، نماز تو پڑھیں گے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے. اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے بھائی سامنے 1,20,000، تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے تم بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا، تم نماز والے، میں نماز والا، تم روزے والے، میں روزے والا، تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، اور عصر کا وقت ہو گیا ہے. سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا ہم کو نماز نہیں پڑھنا، پڑھ لو، تم پڑھ لو. تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو میری نماز کبھی قضا میں. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا، اب پانی دے دو نا، پانی وضو کرنا ہے، وضو، اس لیے کہ پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اس سارے زخم کو دھونا ہے، پانی دے دو نا. اور نبی کے نواسے حضرت حسین نے روتے روتے کہا پیوں گا نہیں. آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، لیکن یہ خون تو میں دھو دوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دے گا. تو حضرت حسین مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا، نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا. بھئی پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا، تیمم سمجھتے ہو نا، مٹی والا. ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا. میں تیمم کا طریقہ بتاؤں. حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. بولو نمبر 1، حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا. پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا. تیمم ہو گیا. بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے، ایک تو نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا. تیمم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، لہو بہتا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر رکوع میں گئے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر سجدے میں. اکیلے نماز پڑھ رہے، خیمہ بہت دور ہے، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال. وہ دشمن آپس میں کہتے ہیں مار ڈالو، ابھی مارو، اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی مارو، وقت ہے، مارو. ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آیا. حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے سجدے میں، پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا. آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا پھوارا بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے. بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی ال. جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا، اس نے سب سے پہلے امامے کو یوں کر کے اڑا دیا اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا اور یہ اوپر کر دیا اور کہنے لگا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی شمر تو ہار گیا، تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی نے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا، آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، ہاں
حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا. وہ سوئے تھے. ارے مدینے میں. بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، سوئے تھے، میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا، میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستو یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا، زمین بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا، اس وقت ایک ماں، بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم. وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی، چلانے کی، چیخنے کی، وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے، وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے. اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی، اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا، کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا. جہاں نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا، تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی، نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہوں.